اینڈ اٹس ٹائپس. نالج کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جو فیکٹس یا انفارمیشن یا اسکل ہم سیکھتے ہیں ایجوکیشن سے, اس کو نالج کہا جاتا ہے. فیکٹس, انفارمیشن اور اسکل ایکوائرڈ بائی ایجوکیشن از ناؤن ایز نالج. ٹھیک ہے, مائکروسافٹ کا نالج, ایجوکیشن کا علم, ٹیچنگ کے بارے میں علم, فارمل, نان فارمل اینڈ انفارمل موڈز آف ایجوکیشن کیا چیزیں ہیں, ان کی انفارمیشن. فیکٹس کہ یہ کب شروع ہوا, جیسے ہم نان فارمل کی بات کریں تو فرسٹ نان فارمل انسٹیٹیوٹ جو ہے دنیا میں وہ کب بنایا گیا, 1869 میں بنایا گیا. ٹھیک ہے جی, تو مطلب یہ فیکٹس ہیں. تو فیکٹس, انفارمیشن یا اسکل جو کسی ایجوکیشن سے ہم ایکوائر کرتے ہیں, چاہے وہ فارمل ہو, نان فارمل ہو, انفارمل ہو, تو ان فیکٹس یا انفارمیشن کو ہم نالج کہتے ہیں. اب اس نالج کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے پہلے ریویلڈ نالج, وحی کے ذریعے آنے والا علم. ٹھیک ہے, وحی کے ذریعے آنے والا علم کیا کہلاتا ہے؟ ریویلڈ نالج. قرآن مجید کا علم, اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ نا وہ ہوتی ہے صحیح حدیث. تو نہیں صحیح نہیں, سوری, اس کو کیا کہا جاتا ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, یاد آیا دوبارہ بتا دوں گا. صحیفہ. جی, حدیث ہے, حدیث قدسی. حدیث قدسی, تھینک یو سو مچ. سر صحیفہ. صحیفہ نہیں, حدیث قدسی. حدیث قدسی وہ احادیث مبارکہ ہیں جو کہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, وہی کے ذریعے سمجھیں کہ آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ احادیث ہیں, ان کو احادیث قدسی کہا جاتا ہے. یہ جو علم ہے یہ ریویلڈ نالج کہلاتا ہے. لیکن آپ قرآن تک رہیں, آگے کنفیوز ہو جائیں شاید آپ لوگ. تو جو یعنی قرآن سے وحی کے ذریعے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے نازل ہوا, یہ ریویلڈ نالج ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے دیکھیں تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں, اور وحی کے ذریعے جو ہے وہ علم جو ہے وہ نالج ہوا, یا اللہ تعالیٰ کے ذریعے اپنے انبیاء تک جو ہے وہ علم پہنچا. پھر اس کے بعد صحیفے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اور باقی پیغمبروں کا. تو یہ سارا ریویلڈ نالج ہے. ٹھیک ہے, نالج دیٹ کمز فرام ریویلیشن از ناؤن ایز ریویلڈ نالج. اس کے بعد ہے امپیریکل نالج اینڈ ریشنل نالج. یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ہم اپنے سینسز سے نالج ایکوائر کرتے ہیں نا, اس نالج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امپیریکل نالج کہتے ہیں. ہمارے 5 سینسز ہیں, ہم دیکھنے سے 75% علم لیتے ہیں, سننے سے 13%, چھونے سے ٹچ سے 6%, اسمیل سے 3% اور ٹیسٹ سے 3%. تو یہ علم ہمارا کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے 5 سینسز سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہوتا, یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو دیکھا نہیں یا اس کے بارے میں سنا نہیں, تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کی آواز کیسی ہے, اس کی صورت کیسی ہے, اس کی ہائٹ کیسی ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ امپیریک ان انٹوشیو ہم اس کو کہتے ہیں, یعنی یہ خود بخود نہیں ہوتا, انیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, انیٹ نہیں ہوتا. یہ آبزرویشن سے یا یہ ہمارے 5 سینسز کے بعد جو ہے ہم اس نالج کو لیتے ہیں. سادہ الفاظ میں جو ہم 5 سینسز سے علم لیتے ہیں اس علم کو امپیریکل نالج کہا جاتا ہے. اس کے 2 یا 3 اور نیمز ہیں. اس کو سینسری نالج, سینس پرسیپشن بھی کہا جاتا ہے. امپیریکل نالج, سینسری نالج, سینس پرسیپشن بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کے 3 نیمز ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جیسے دیکھیں ٹچنگ اے ہاٹ میٹل کازز برن. اب گرم چیز کو, ایک بندے نے کبھی زندگی میں گرم چیز نہیں دیکھی. اب امپیریکل نالج, یہ دیکھیں آگ جو ہے نا, اس کی سٹوری اگر آپ پڑھیں تو شروع میں انسان جو ہے وہ بغیر آگ کے یہاں رہتا رہے, پھر ایسے کچھ ایک پتھر دوسرے پتھر کے ساتھ ٹکرایا, کہیں کسی انسان نے دیکھا کہ پتھر کو پتھر ٹکرانے سے نا کوئی چنگاری نکلتی ہے. وہ چنگاری پھر انہوں نے پتھروں کو رگڑنا شروع کر دیا, تو پتھروں کو رگڑا تو وہ چنگاریاں بنی, اور وہ مسلسل اس سے مطلب کھیل کود میں لگ گیا نا کہ یہ دیکھیں یہ رات کو جو ہے نا وہ چنگاریاں نکلتی. وہ نیچے کوئی خشک پتے پڑے ہوئے تھے, کچھ چنگاریاں جو ہے وہ ان کے اوپر گریں, تو وہ جو ہے ان پتوں کو آگ لگ گئی. اب ان کو آگ لگ گئی تو وہ جو 7 جھاڑیاں تھیں یا چیزیں تھیں کچھ, وہ جو ہے وہ جل گئیں. تو اب انہوں نے جو ہے یہ مختلف میتھڈ, وہ انسان جو پہلے وہ سبزی خور تھا, اب اس نے جی آگ پہ گوشت بھوننا شروع کر دیا. ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ دیکھیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ سارا علم آبزرویشن سے آیا. پہلے کوئی علم نہیں تھا,
کہ آگ کیسے بنتی ہے. پتھر کو اچانک کوئی پتھر گرا کسی پتھر کے اوپر, اس کو گرتے ہوئے دیکھا, چنگاری نکلی, اس کو مشغلہ بنایا, مشغلے سے دیکھا تو آگ بن گئی. آگ ایجاد ہو گئی تو پھر آگ میں چیزیں جو خود بخود پہلے کوئی سبزیاں وغیرہ یا جو کچھ تھیں وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پروسیس ہو گئی آگ کے اوپر, تو وہ پھر اس سے سیکھ لیا. بات کرنے کا مقصد یہ آبزرویشن ہوتی گئی, علم آتا گیا. تو سائنس جو ہے نا اس کی سمجھ لیں کہ بیس بھی امپیریکل نالج ہے, آبزرویشن ہے. سائنس کی جو ہے وہ آبزرویشن ہے. آپ نے الفریڈ نوبل کا نام سنا ہوگا, جس نے نوبل پرائز کی وہ رکھی تھی, بنیاد رکھی تھی. میں بہت ہی 1 منٹ میں اس کی اسٹوری سناتا ہوں. الفریڈ نوبل کا والد اور یہ ایک اس میں پہاڑوں کی کان میں نا کام کرتے تھے. یہ پتھر تراشتے تھے اور بلڈنگز بنانے کے لیے لوگوں کو وہ پتھر سپلائی کرتے تھے. تو یہ غریب گھرانے سے تھے. تو اس کا والد نے جی محنت کی کہ میرا بیٹا پڑھ جائے. خیر اس نے اس کو پڑھا لیا, کیمسٹری یا فزکس کے اندر اس نے ماسٹر ڈگری کر لی. تو یہ الفریڈ نوبل نا بڑا مطلب اس کو کریٹیوٹی تھی اس کے ذہن میں کہ ہم ساری زندگی یہ پتھر ہی تراشتے رہیں گے, پتھر ہی کاٹتے رہیں گے, کچھ اور کرنا چاہیے. ہمیں پتھر جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس کرنے چاہیے. ہاں پہلے اس کا یہ تھا کہ پتھر ہم زیادہ پروڈیوس کریں تاکہ ہم اپنے علاقے کے سب سے زیادہ جو ہے وہ پتھر پروڈیوس کرنے والے بن جائیں. خیر اس نے جو ہے بڑی کوشش کی, بڑا اس نے سرچ کی, ٹیچر سے پوچھا کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ وہ ہاتھ سے کاٹنے کے بجائے نا کوئی ایسی چیز ان کو مل جائے کہ ایک دم سے زیادہ مقدار میں پتھر ان کے پاس آ جائے. تو اس نے نا جی وہ اپنے گھر کے اندر ایک لیب بنائی. ایک دن وہ اس میں ایکسپیریمنٹ کرتا رہا. ایک دن وہ جو ہے وہ گھر میں نہیں تھا, پیچھے سے نا دھماکہ ہوتا ہے, اس کا وہ کمرہ جو ہے نا وہ سارا پھٹ جاتا ہے. اس کا بھائی بھی اس کے ملبے تلے آ کے فوت ہو جاتا ہے. لمبی کہانی ہے, مختصر میں کر رہا ہوں. اچھا وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میرا تجربہ کامیاب ہو گیا. تو وہ کوئی ایسی چیز تھی جس سے دھماکہ ہوا, یہ کمرے کی دیواریں گر گئی ہیں, جس میں افسوس بھی ہوا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا لیکن میں اپنے منزل کے قریب ہوں. خیر اس نے بار بار سرچ کی, وہی چیزیں دوبارہ ہر ایک چیز کو ویسے اکٹھا کیا اور تجربے کے لیے رکھ دیا کمرے کو نا کنٹرول انوائرمنٹ میں. پھر وہی دھماکہ ہوا. یہ جو بارود ہے یہ اس نے ایجاد کیا تھا, بارود, اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں. اچھا پھر خیر اس نے جو ہے نا وہ, اب دیکھیں یہ اس کے پاس بالکل نالج نہیں تھا کہ بارود کیسے بنتا ہے. اس نے چیزوں کو بار بار جو ہے نا وہ مکس کیا. اب وہ اس کی آبزرویشن ہوئی, اس نے سنا کہ ایسے ایسے کوئی دھماکہ ہوا, موجود تو نہیں تھا, دیکھا تو نہیں, اس نے ٹچ اسمیل ٹیسٹ تو نہیں کیا, لیکن سنا کہ ایسے دھماکہ ہوا, ایسے ایسے سب کچھ ہوا. اس نے سب کچھ ویسے بنایا جیسے اس نے پہلے بنایا ہوا تھا. دوبارہ دھماکے کی انتظار کی, دوبارہ دھماکہ ہوا, اس نے بارود بنایا اور پھر ایک دن وہ سویڈن کا سب سے امیر ترین فرد تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس ساری کی ساری ایسے آئی ہے. سینسری نالج, سینس پرسیپشن وچ از اوبٹینڈ فرام سینسری ایکسپیرینسز. 5 سینسز ہیں ہمارے, اس کی پرسنٹیج بھی لکھی ہے. اچھا دوسرا ہے ریشنل نالج. اب جو ریشنل نالج ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ریزن سے, لاجک سے. جیسے آپ کو ایڈیشن پڑھائی جائے کہ 5 + 5 = 10, 5 - 5 = 0. آپ کو جمع, تفریق, ضرب, تقسیم کے اصول و ضوابط پڑھایا جائے اور آپ سے پھر سوال کیا جائے کہ 10 - 5 کتنے ہوں گے, کوئی آپ سے کہے کہ 4 ہوں گے, تو آپ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ بائی رول, بائی لاجک یہ غلط ہے. نالج دیٹ از ڈیرائیوڈ فرام ریشنل ریزن, لاجک جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ریشنل نالج کہتے ہیں. ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے, تو ایک بندہ آ کے اسے کہتا ہے کہ سورج جو ہے نا وہ مغرب سے طلوع ہو رہا ہے, تو وہ اس کے منہ پہ تھپڑ مارے گا کہ بھائی تمہارا دماغ خراب ہے, مشرق سے طلوع ہو رہا ہے, یہ دیکھو کمپاس ہے, یہ بھی یہی ڈائریکشن دے رہا ہے کہ یہ ایسٹ ہے, ایسٹ سے نکل رہا ہے. تو یہ ریشنل نالج ہوتا ہے. یہ جو ہے سم ہاؤ سم ورڈ جو ہے وہ انٹوشو ہوتا ہے, انیٹ ہوتا ہے, یعنی یہ انسان کے اندر پہلے سے تھوڑا یا زیادہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو, علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علوم عقلی کا نام دیا تھا. علوم عقلی ہے, طبی العلوم یعنی سوچنے والا علم. اچھا اس کے برعکس ہوتا ہے ارریشنل نالج, وہ جو ان لاجیکل نالج ہے, سپرسٹیشن ہے, انفاؤنڈڈ فیئرز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں کہ جی کوا آ گیا دیوار کے اوپر, گھر پہ آ کے بیٹھ گیا تو آوازیں نکال رہے تو آج مہمان آ رہے ہیں, کالی بلی راستے سے گزر گئی تو دن اچھا نہیں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. یہ سپرسٹیشن ہے ساری, ان کی کوئی بیس نہیں ہے, نہ سائنٹیفک, نہ ریشنل, نہ امپیریکل, کوئی بیس نہیں ہے. تو ایسے علم کو جس کی کوئی لاجیکل ریزن نہ ہو اس کو ارریشنل نالج کہا جاتا ہے. اس کے بعد پریوری نالج اینڈ پوسٹیریوری نالج.
وہ علم جو ایکسپیرینس کے بغیر آپ کے پاس آتا ہے وہ پریوری نالج ہوتا ہے، وہ جو ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے وہ پوسٹیریوری نالج ہوتا ہے. یعنی نالج جو کہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ایکسپیرینس یا آبزرویشن پہ وہ پریوری نالج ہے، اور پوسٹیریوری نالج ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آپ کے آبزرویشن یا ایکسپیرینس پہ وہ پوسٹیریوری نالج ہے. اس کی مثال ہے، میری بیٹی ہے 2 سال کی تقریباً، تو ہمارے گاؤں میں نا ایک سائڈ پہ مغرب مشرقی سائڈ پہ نا ایک نہر ہے. تو ایک دن عصر کے ٹائم نا میں وہ پہلی مرتبہ اس کو وہاں پہ لے کے گیا نا نہر کی پل پہ. اچھا وہ اس میں پانی نہیں تھا، تو میں نے کہا کہ اس کو نا ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، یہ کیا کرتی ہے، رحاب کیا کرتی ہے. میں نے وہ پل کے کنارے پر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو گیا، اس کے قریب جانے لگا. 1 فٹ کا فاصلہ جب رہا نا تو میں تو آہستہ آہستہ اپنے پاؤں آگے کرتا گیا، لیکن ریاب نے اپنے پاؤں روک لیے. آپ یقین کریں گے میں اسے کہتا بیٹا آگے ہو، کہتے نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. اب دیکھیں اس نے کبھی نہیں پل دیکھی تھی، اس نے کبھی جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا تھا، لیکن اسے پتہ ہے کہ جی اگر میں آگے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے میں گر جاؤں گی. تو وہ علم جو تھوڑا یا زیادہ انسان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، نہ کبھی دیکھا ہوتا ہے اس کے بارے، نہ کبھی سنا ہوتا ہے. چھوٹے بچے کو آپ اوپر اچھالیں گے نا تو وہ ڈرتا ہے، سہم جاتا ہے، روتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے نیچے سے نہ پکڑا گیا تو میرا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. یہ علم اسے کہاں سے کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اس علم کو پریوری نالج کہتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ آف ایکسپیرینس یا آبزرویشن ہوتا ہے، پریوری ہوتا ہے. اور جیسے دیکھیں جی 2 کلر مکس کریں تو تیسرا کلر کون سا بنتا ہے، پنک اور ریڈ اور وائٹ کو مکس کریں تو پنک کلر بن جاتا ہے. جام شیریں اور دودھ کو مکس کریں تو پنک کلر کا وہ سلوشن بنتا ہے. تو یہ پوسٹیریوری نالج ہے. ٹھیک ہے، وہ علم جو آبزرویشن یا ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے. کسی گرم چیز کو آپ ہاتھ لگائیں تو ہاتھ جل جائے گا. ٹھیک ہے، تو شوگر چینی میٹھی ہوتی ہے، وہ آپ ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ علم جو آبزرویشن یا ایکسپیرینس کے بعد آتا ہے اس کو پوسٹیریوری نالج کہا جاتا ہے. اس کے بعد انٹوشیو نالج. یہ بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایسے بیٹھے بیٹھے ہمیں خیال آتا ہے ذہن کے اندر نا، تو وہ انٹوشیو نالج کہلاتا ہے. کون سا علم کہلاتا ہے؟ انٹوشیو نالج دیٹ از obtained فرام انر فیلنگ. سم ٹائم یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، انر فیلنگز آر بائی انسائٹ، اور سم ٹائم اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ کے گھر فلاں آنے والا ہے، حاجت ہے، اور آپ پھر خود سے کہتے ہیں کہ آج نا مجھے خیال آیا تھا کہ آپ آنے والے تھے. ٹھیک ہے، یا آپ کو کوئی ایسی اچانک سے کوئی خوشی یا کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ انٹوشیو نالج ہے. یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایسا کنیکشن رکھا ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی کوئی کسی بچے کو کوئی پریشانی وہ سامنے بھی نہیں ہوتا، تو وہ مطلب دوسرے شہر میں موجود ہے، تھوڑی سی وہ پریشانی ہوتی ہے نا، تو یہ میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ امی فون کر کے پوچھتی ہے کہ میرا ایسے نا دل گھبرا رہا تھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاید آپ لوگوں کا بھی ہو. یہ بھی انٹوشیو نالج ہے. نالج دیٹ از obtained فرام انر فیلنگ. ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آ جانا، اور یقین کریں تب امی کی کال آتی تھی جب کوئی مشکل ہوتی تھی. مطلب یہ ایک آپ اس کو جو مرضی نام دیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ والدہ کے دل میں ایسے وہم سا ضرور پیدا ہوتا ہے جب بھی اس کی اولاد کو کچھ ایسا خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ان کو ہو. تو یہ علم انٹوشیو نالج کہلاتا ہے. نالج دیٹ از obtained فرام انر فیلنگ اور بائی انسائٹ. اس کے بعد انسٹنکٹ. انسٹنکٹ نالج وہ ہوتا ہے جو آپ کی ایفرٹس کے بغیر آپ کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ابھی آپ لیکچر سن رہے ہیں نا، تو آپ کی کوئی فیملی ممبر ساتھ بیٹھا یا بیٹھی ہے، اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے ان چیزوں سے جو آپ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بٹ چونکہ آپ سن رہے ہیں تو وہ ساتھ بیٹھی یا بیٹھا جو ہے نا وہ بھی اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انٹوشیو نالج کیا ہوتا ہے. اب نہ اس کا پیسہ لگا نہ اس کا وقت، وہ تو اپنا ہوم ورک کر رہی ہے ساتھ بیٹھے آپ کے نا، تو ساتھ میں مفت میں اس کو بھی تھوڑا سا علم مل گیا. تو یہ انسٹنکٹ نالج ہے جو بغیر کسی ایفرٹس کے آپ کو مل جاتا ہے. دیٹ از انسٹنکٹ نالج. اس کے بعد ڈوگمیٹک نالج یا بینیفیشل علم، علم محمود. اس کو یہ امام غزالی نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. یہ پیچھے اگر آپ دیکھیں نا ریشنل اینڈ ار ریشنل، تو ریشنل نالج اور یہ ار ریشنل کو یہ اس نے ڈیوائڈ کیا تھا علامہ ابن خلدون نے. ریشنل کو اس نے عقلی علوم کہا تھا، سوچ سمجھ کے بعد آنے والا علم، اس کو طبی العلوم بھی کہا، اور جو ار ریشنل ہے اس کو نقلی علوم یا علوم تقلید کا نام دیا تھا. یہ آگے ہم پڑھیں گے ہسٹری آف ایجوکیشن میں بھی انشاءاللہ دوبارہ ان کو.
اب ڈوگمیٹک اور نان ڈوگمیٹک یا علم محمود اور علم مضموم جو ہے یہ امام غزالی کی کلاسیفیکیشن ہے نالج کی. بینیفیشل علم یا علم محمود وہ علم ہے جس سے انسان کو علم سیکھنے سے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کی سوسائٹی کو بھی فائدہ ہوتا ہے. دیٹ از ڈوگمیٹک نالج. اور نان ڈوگمیٹک یا یوز لیس یا علم مضموم کون سا ہوگا؟ وہ علم جو انسان سیکھے گا تو اس سے اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. جیسا کہ پامسٹری ہے، ہاتھ دیکھنا. خود ساری زندگی سڑکوں پہ بیٹھے ہوں گے کسی چھپر کے نیچے اور لوگوں کو ان کے مستقبل کی کہانیاں جھوٹ باندھ کے بتا رہے ہوں گے. ہماری شریعت میں یہ منع ہے پامسٹری، ہاتھ دیکھنا، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوتی، سچائی نہیں ہے. ہمارا دین اس کو بالکل ریجیکٹ کرتا ہے. اور جایا بھی نہ کریں تو جس بندے کو اپنا مستقبل نہیں پتہ، جس نے ساری زندگی اسی سڑک کے کنارے بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھنے، ان کے مستقبل بتانے، اس کو اپنے شام کی روٹی کا نہیں پتہ، تو پھر کیا اس پہ اعتقاد کیا جائے؟ تو یہ گناہ ہے، اس سے بچا جائے. یوز لیس اور علم مضموم، تو ایسا علم جیسے جیب کاٹنے کا علم ہے، چوری ڈکیٹی کا علم ہے، سائبر کرائمز ہیں، یہ سارے نان ڈوگمیٹک علم ہیں، علوم ہیں. یوز لیس، علم مضموم، ان کے نام ہیں، 3 نام ہیں: نان ڈوگمیٹک، یوز لیس یا علم مضموم. ٹھیک ہے. اسی طرح امام غزالی نے نالج کی 2 اور کلاسیفیکیشن بھی: کمپلسری اینڈ آپشنل. اب جیسے قرآن مجید کی تعلیم ہے نا، جو سیکھے گا اس کو بھی فائدہ ہے، اس کی سوسائٹی. قرآن مجید کہتا ہے کہ سچ بولو، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہ کرو، کسی کا مال نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، والدین کا احترام کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، دوسروں کی نظریات کا خیال رکھو، وغیرہ وغیرہ. اب قرآن مجید کی تعلیمات یہ ہیں تو یہ بینیفیشل ہے سب کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے. تو قرآن مجید کا علم ڈوگمیٹک ہو جائے گا. اور جو پامسٹری ہے، جیب کاٹنا ہے، ڈکیٹی ہے، سائبر کرائمنگ ہے، پلیجرزم جو ہم وہ کرتے ہیں، دوسروں کو ڈیٹا کاپی کر لیتے ہیں، یہ جو ہے کیسے کیا جائے، یہ یوز لیس علم مضموم ہے. کمپلسری اینڈ آپشنل نالج، وہ علم جو ہر ایک کے لیے سیکھنا لازم ہے، وہ کمپلسری نالج ہے. اور آپشنل جو کوئی سیکھے کوئی نہ سیکھے. جیسے نمازیں ہر ایک پہ فرض ہیں 5، اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کوئی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، کچھ نہ پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی طرح وہ علم جیسے قرآن کا علم ہے، احادیث کا علم ہے، اسلامک ہسٹری ہے، یہ علم ہر ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے. علم اس کو کمپلسری نالج یا فرض عین کا نام دیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. دوسرا نالج انہوں نے آپشنل نالج کا، فرض کفایہ. انہوں نے کہا کہ جو دنیاوی تعلیم ہے نا، جیسے میتھ ہے، سائنس ہے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو انہوں نے آپشنل نالج یا فرض کفایہ کا نام دیا. ایکسپرٹ نالج یا ایکسپرٹ اوپینین، اس کو انڈسٹری بھی کہا، اتھارٹی بھی کہا جاتا ہے. اتھارٹی بھی اسی کا دوسرا نام ہے، ایکسپرٹ اوپینین یا پھر اتھارٹی. ہر ایک بندے کو دیکھیں نا، آپ نے خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو بندہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ہمارے یہاں بکر میں یہ کچھ دن پہلے ہمارے ایک نیفرولوجسٹ تھے، ان کا نا جو ہارٹ بیٹ ہے 250 تک چلی گئی. تو وہ الیکٹرک شاک جو لگاتے ہیں اس سے، وہ سارا ان کے اپنا ہاسپٹل تھا، وہ ہاسپٹل کا سارا عملہ ان کے ساتھ تھا. خیر وہ ٹھیک ہو گئے. ابھی وہ آج ان کے بھائی ملے، وہ بتا رہے تھے، اچھا وہ نا اس کو جہاں سے نشتر ہاسپٹل لے گئے. ٹھیک ہے. نشتر میں جو ہے وہ اوپینین لینے کے لیے کہ وجہ کیا تھی، نشتر والوں کو نہیں سمجھ آئی. اب وہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں جا چکے ہیں پرسوں کے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان کو اوپینین چاہیے تھی. وہ کس کی اوپینین لے رہے ہیں؟ کسی بہت ہی اچھے ڈاکٹر کی، اسپیشلسٹ کی، جو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہو. وجہ نہیں پتہ چل رہی اب تک، ڈاکٹر تھا خود بھی. تو اسی طرح جب ہمیں کسی فیلڈ کا علم چاہیے ہوتا ہے نا، تو ہم اس متعلقہ بندے سے جا کے پوچھتے ہیں جو اس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثلا دینی کو مسئلہ ہے تو ہماری کوشش ہو کسی اچھے عالم دین سے پوچھیں. کوئی زمینی پیداوار ہے تو ہم کہیں کسی اچھے زرعی ماہر سے، یا کسی پرانے بابے سے، کسی کسان سے جس کا کئی سالوں کا ایکسپیرینس ہے، اس سے جا کے پوچھیں. تو وہاں سے بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں. تو وہ علم جو کسی ایکسپرٹ سے یا کسی ایسے شخص سے جس کی پراپر اتھارٹی ہے، جس کا نام ہے، اس سے ہم لیتے ہیں. اس کو ایکسپرٹ اوپینین یا پھر اتھارٹی کہا جاتا ہے. اس کے بعد انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو نالج، یہ فرض عین، فرض کفایہ اور انڈکٹیو ڈیڈکٹیو. 1 نمبر کا سوال یہاں سے انشاءاللہ آئے گا آپ کے پیپر میں، لکھ لیں میری بات انشاءاللہ. آپ دیکھیں انڈکشن اور ڈیڈکشن، یہ تو ہر پیپر میں آتا ہے سوال. جنرل ٹو اسپیسیفک اینڈ اسپیسیفک ٹو جنرل، تھوڑا اس کو سمجھیے گا. میں نا کلاس پڑھا رہا ہوں نا، اپنی کلاس بچوں کو،
میں سپوز اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں بیٹا دیکھیں یہ چیزیں لیونگ ہیں اور یہ نان لیونگ ہیں، یعنی جاندار اور بے جان کا میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں، یا ٹھوس اور مایا کا میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میرے دو طریقہ کار ہیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ چلیں جاندار بے جان تھوڑا ایزی ہے، یہ ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خود چل کے دکھاتا ہوں، بیٹا دیکھیں یہ میں موو کر سکتا ہوں، بچے کہیں گے یس سر۔ میں سانس لے سکتا ہوں، یس سر، ٹھیک ہے۔ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا ہوں، یس سر۔ پھر میں کہوں گا یہ بیٹا چیئر دیکھیں یہ خود موو کر سکتی ہے، نو سر۔ یہ ڈسٹر دیکھیں یہ جو ہے سانس لے سکتا ہے، نو سر۔ تو اب دیکھیں میں ایگزامپل دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں کہوں گا بیٹا جیسے دیکھیں میں چل رہا تھا، میں سانس لے رہا تھا، میں ریپروڈیوس ہو سکتا ہوں۔ تو جتنی بھی چیزیں جو خود چل سکتی ہیں، سانس لے سکتی ہیں، اپنے بچے پیدا کر سکتی ہیں، وہ ساری لیونگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو چیزیں نہ خود چل سکتی ہیں، نہ سانس لے سکتی ہیں، اور نہ ہی آگے اپنے بچے پروڈیوس کر سکتی ہیں، وہ نان لیونگ ہوتی ہیں۔ اب یہ میں نے پہلے ایگزامپل دی ہے اور بعد میں نے اس جتنی بھی چیزیں نان لیونگ یا لیونگ ہیں اس پہ اس کو اپلائی کر دی ہے۔ ایک یہ میرا میتھڈ ہوتا ہے۔ دوسرا میتھڈ میرا کیا ہوتا ہے کہ میں ایگزامپل پہلے نہ دیتا، ایگزامپل اینڈ پہ رکھتا۔ میں کہتا بیٹا جو نان لیونگ ہیں وہ چل بھی نہیں سکتی، سانس بھی نہیں لے سکتی، ریپروڈیوس بھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور جو لیونگ ہیں وہ خود چل سکتی ہیں، وہ ریپروڈیوس ہو سکتی ہیں، وہ سانس بھی لے سکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیکھیں یہ دو ایک ہی چیز کو دو مختلف وے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب میں ان کو اینڈ پہ ایگزامپل دیتا، جیسے دیکھیں اس چیئر کو، تو جس میں ہم پہلے ایگزامپل دیں اور بعد میں سب پہ اپلائی اس کو کر دیں، یہ ہماری کیا آتی ہے انڈکشن، اس کو انڈکٹیو نالج کہا جاتا ہے۔ اور وہ علم جس میں ہم پہلے جنرل بات کرتے ہیں، ساری لیونگ تھنگز ایسی ہوتی ہیں، ساری نان لیونگ ایسی ہوتی ہیں جیسے میں اور جیسے یہ چیئر۔ اب اس میں ایگزامپل اینڈ پہ آئی ہے، جنرل چیز پہلے بتائی گئی ہے، اسپیسیفک سنگل ایگزامپل آبجیکٹ جو ہے وہ بعد میں لایا گیا، تو یہ ڈیڈکٹیو نالج کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک نمبر کا سوال آپ کا آئے گا۔ اچھا اس کے بعد ہے سائنٹیفک میتھڈ۔ اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں، پھر اس ہائپوتھسس پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہائپوتھسس کا آپ میں سے کسی کو پتہ ہوگا، کوئی بتا سکتا ہے ہائپوتھسس کی سمپل ڈیفینیشن؟ شاباش، اینی ون پلیز۔ ہائپوتھسس کی ڈیفینیشن کوئی بتانا چاہے؟ سب نہ دیا جاتا ہے اسے سر چیز کو assumption دیکھ کر اس پر تجربہ کرنے سے پہلے جو assumption کی جاتی ہے۔ یس ریپیٹ کیجیے گا۔ فرضیہ ہوگا نا، اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیسس۔ کسی پرابلم کے عارضی سلوشن کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جی کرونا جو ہے وہ ایک وائرس سے پھیل رہا ہے، یہ ایک سٹارٹ میں ایک ازمپشن بنائی گئی کہ کرونا ایک وائرس سے پھیل رہا ہے، پھر اس کو ٹیسٹ کیا گیا کہ یہ جو ہے ایسے ایسے سپریڈ ہو رہا ہے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں، کسی پرابلم کا ایک سلوشن خود سے بنا لیتے ہیں، پھر اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی یہی وجہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، یہ جو ہمارا ملیریا ہے نا، اس کی جو ایجاد ہے، اس کے ملیریا کی جو ویکسین بنائی گئی، تو اس کی ایجاد کیسے ہوئی، اس کی سٹوری ہے بہت مختصر وے میں، کہ شروع میں یہ تھا کہ ملیریا مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ کس کے کاٹنے سے؟ مچھر کے کاٹنے سے۔ پھر اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی گئی، کیسے کہ کچھ لوگوں کو کمروں کے اندر سلایا گیا، ان کو جو ہے ماؤس پیل جو سلوشن ہے، لوشن ہے، وہ لگائی گئی، ان کو جو ہے وہ جالیاں دی گئیں، جالیوں کے اندر یعنی مچھر ان کو کسی طرح سے بھی ٹچ نہ کر سکے۔ کچھ لوگوں کو باہر کھلے ماحول میں سلایا گیا، پھر ان دونوں کے بلڈ سیمپل لیے گیا، ٹیسٹ کیا گیا، کہ دیکھا گیا کہ کس کے بلڈ سیمپل میں جو پلازموڈیم ہے جو ملیریا کا باعث بنتا ہے وہ موجود ہے۔ دیکھا گیا جو لوگ جو ہے نا باہر کھلے ماحول میں سوتے ہیں تو ان کے بلڈ کے اندر سیرم میں کیا چیز پائی گئی، وہ پلازموڈیم، وہ جرثومہ جو ملیریا بخار کا باعث بنتا ہے وہ موجود تھا۔ اور جو لوگ نیٹس کے اندر یا پھر سلوشن کے اندر یا دھواں لگا کے سوتے رہے کہ مچھر نہ آ سکے،
تو ان میں جو ہے وہ ملیریا کا وہ جرثومہ نہیں پایا گیا. تو وہ جو ہائپوتھیسس بنایا گیا پہلے کہ ملیریا مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، یہ درست ثابت ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں ہائپوتھیسس بنانا. یہی سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے کہ ہم کوئی پرابلم لیتے ہیں، ملیریا ہے جی پرابلم، کیسے پھیلتا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے. تو اس کے لیے ہائپوتھیسس بنایا، مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے. پھر اس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ ہوا 2 طرح سے، میں نے آپ کو بتا دیا. اس ڈیٹا کلیکشن کے بعد پھر کیا کیا گیا، رزلٹ آ جاتے ہیں. تو یہی جو ہے سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے. اتھارٹی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. سبسٹینٹیو اینڈ سینٹیکٹیکل نالج، جو فیکٹ بیس نالج ہوتا ہے وہ سینٹیکٹیکل نالج ہوتا ہے، سبسٹینٹیو نالج ہوتا ہے، اور جو تھنکنگ یا لاجیکل نالج ہوتا ہے اس کو سینٹیکٹیکل نالج کہتے ہیں. سبسٹینٹیو فیکٹ جیسے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، کوئی اس کو نہیں جھٹلا سکتا، یونیورسل ٹروتھ ہے یہ. ٹھیک ہے، سورج کے آنے سے روشنی ہوتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ ایک علم بھی ہے، ایک فیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور سینٹیکٹیکل نالج جو تھنکنگ یا تھاٹ پروسیس سے ہے، بادل کے بغیر جو ہے وہ بارش نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جائے گا تو بخارات بنے گا. تو یہ ہماری تھنکنگ یا تھاٹ پروسیس سے علم جو منسلک ہوتا ہے اس کو سینٹیکٹیکل نالج کہا جاتا ہے. یہ ویسے آپ کے پورے کورس میں یہ جتنی بھی ٹائپس آپ پڑھ رہے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ تھوڑا یہ ٹائپس آف نالج موجود ہے، تھوڑا کر کے، لیکن میں نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو سکے. آخری سلائیڈ ہے ہماری آج کی، ہیومن ایبلٹیز ڈیولپڈ بائی ایجوکیشن. یہ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ ایجوکیشن آپ کی کون سی صلاحیتیں ڈیولپ کرتی ہے. مینٹل ایبلٹیز، آپ کا سوچ کا دائرہ کار بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کو فکر ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری جوتی، میرا کپڑا اور میرا کھانا، یہی میری ساری دنیا ہے. جو بڑا ہوتا چلا